جی بخاری صاحب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمن گنڈا پور 90 روزہ تحریک کی بات کر رہے ہیں، جبکہ خان صاحب نے جو ڈیٹ دی تھی وہ تو 5 اگست تھی. تو وہ تحریک جس کی تاریخ کے حوالے سے اتنے اعتراضات ہیں، تو اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو گنڈا پور کو بہت زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے، کیونکہ وہ اپنے پیش رو جو ہیں ان کے خان صاحب، ان کی طرح سے وہ بھی بیک اینڈ فورتھ ہوتے رہتے ہیں. آپ کو میں 2-4 باتیں یاد کراتا ہوں، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. یہ میں نے نہیں کہا تھا کہ سروں پر کفن باندھ کے آئے ہیں اور اس دفعہ رہائی کے لیے بانی کو ساتھ لے کے جائیں گے. پھر یہ بھی کہا کہ ہم نے اپنی ماؤں کو کہہ دیا کہ ہمارے جنازے پڑھ لیں، ہم تو اب رہائی کے بغیر واپس نہیں آئیں گے. یہ میرے بیانات نہیں ہیں، اسی بندے کے بیانات ہیں. لہٰذا یہ ان کی تیسری چڑھائی تھی پنجاب کے اوپر. 2 دفعہ پہلے بھی وہ ناکام ہو چکے ہیں اس میں، اور تیسری دفعہ بھی ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے کہ جو ان کی توقع تھی اس کے مطابق لوگ وہاں جمع نہیں ہو سکے جہاں انہوں نے اجتماع کیا تھا اپنا کانا کے پاس. ہیونگ سیڈ دیٹ 2-3 چیزیں جو ہیں وہ یہ کہ ایک جو کال انہوں نے دی ہے 90 روزہ، پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے، ابھی اس کے اوپر بات کریں گے. علیہ حمزہ نے کوشچن بھی کیا یہ جی. تو اس میں کوئی پنجاب میں انقلاب آنے والا نہیں ہے، یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں. ان کے مخالفین کا بھی یہی دعویٰ ہے. اس کی وجہ وہ بنیادی طور پر یہ کہتے ہیں کہ عوام میں اب پی ٹی آئی کی پذیرائی کا وہ لیول نہیں رہا، اور اس کے جواز کے طور پر وہ یہ پیش کر دیتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح اپنے ورکرز کو قسم پرسی کی حالت میں فوجی عدالتوں کے رحم و کرم پر چھوڑا، جس طرح انہیں کبھی کہا کہ یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، کبھی کہا کہ یہ ایجنسیوں کے لوگ ہیں، وہ اب ان کی کال پر ہیڈ نہیں کرتے اور نہیں نکلتے ہیں باہر. یہ 3-4 مرتبہ ثابت ہو چکا ہے لاہور میں، اور 2-3 مرتبہ جو کالز دی گئی تھی پروٹیسٹ کی اسلام آباد میں، اور ادروائز وہاں بھی یہ ثابت ہوا کہ وہ جو قافلے چلنے والے تھے یہاں سے، وہ بقول ناصر کاظمی کے کہ وہ صبح آتے آتے رہ گئی کہاں، جو قافلے تھے آنے والے کیا ہوئے. تو وہ کیا ہوئے قافلے اینی وے ابھی وہ یہاں پر کافی بڑکے مار کے گئے ہیں. ایک تو انہوں نے پھر وہی بات کی ہے جو ان کے بانی کا رویہ ہے کہ اب پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی بات کی ہے. کوٹ کر دیتے ہیں ہر دفعہ بانی پی ٹی آئی کو. لیکن بانی تو کہہ رہے تھے کہ مذاکرات کا وقت اب گزر چکا ہے. دیکھیے، یہی تو وہ تصاد ہے جس کی وجہ سے اب ان کی باتوں میں وزن نہیں رہ گیا. صبح شام دوپہر میں 3 مرتبہ پارٹی کی پوزیشن بدلی جاتی ہے. یہی کچھ اب بھی ہو رہا ہے. دیکھیے، جس پارٹی کو اور جس پارٹی کی قیادت کو 5 دفعہ کی ریجیکشن کے بعد بھی یہ توقع ہو کہ فوجی قیادت ان سے بات کرے گی، ان کے بارے میں بس اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے ہدایت مانگی جا سکتی ہے. اتنے کروڈ لفظوں میں فوجی قیادت یہ کہہ چکی ہے کہ وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ٹو ٹاک ٹو یو، وی ول ناٹ ہیڈ ٹو اینی آف دا لیٹرز دیٹ یو ہیو ریٹن. اور بلکہ آخری مرتبہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر کو یہ کہنا پڑا کہ اگر خط آیا بھی تو ہم اسے بغیر پڑھے رندی کی ٹوکری میں ڈال دیں. یہ میرا بیان تو نہیں ہے نا یہ. اب اس کے بعد بھی اگر ان سے لا لگائی ہوئی ہے انہوں نے، اور ان کو توقع ہے کہ فوجی قیادت ان سے بات کرے گی، تو یہ مجھے تو دکھائی نہیں دیتا ہے. ویسے تو اس ملک میں کیا نہیں ہوتا ہے، ماضی میں کیا نہیں ہوتا رہا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بظاہر مجھے اس کی کوئی یعنی امید نظر نہیں آتی. اور بخاری صاحب، یہ کیسے ڈویلٹی ہے کہ ایک طرف سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوجی قیادت جو ہے وہ سیاست سے دور رہے، دوسری طرف ان کو سیاست میں گھسیٹ کر مذاکرات کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے، میں نے آپ سے بتایا کہ فوجی قیادت تو انٹرسٹڈ نہیں ہے، لہذا جتنی مرضی کوشش کرتے رہیں گھسیٹنے کی، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. یہ بات اٹل ہے کہ فوجی قیادت کم از کم اس جماعت سے تو بات کرنے پر آمادہ نہیں ہے. اور مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کون سی زبان میں پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی قیادت سمجھے گی کہ ان سے توقع رکھنا چھوڑ دیجئے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو یو ٹرن کی، وہ میں نے سنا تو یہ تھا بزرگوں سے کہ یو ٹرن کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، لیکن یہ تو اتنی بار یو ٹرن ہو چکا ہے کہ کبھی کہتے ہیں طاقتور حلقے سے بات کریں گے، کبھی کہتے ہیں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے بات کریں گے، کبھی کہتے ہیں جو فیصلہ ساز ہیں ان سے بات کریں گے، کبھی کہتے ہیں کہ وہ جو ہمیں لے کے آئے تھے انہی کے ساتھ ہم دوبارہ سودا کریں گے. تو یہ جو بیک اینڈ فورتھ والی صورتحال ہے، اس نے پی ٹی آئی کے اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے امیج کو بہت ذوق پہنچایا ہے. بہت یہ احساس نہیں ہو رہا ان کو، لیکن یہ کس کے ساتھ بیٹھیں گے، کس کے ساتھ بات کریں گے. آپ کو یاد ہوگا ابھی پچھلے ہی ہفتے بانی نے یہ بھی تو کہا تھا نا کہ سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں. پارٹی کی قیادت نے بھی لیٹر لکھا تھا. آپ کو وہ اسیر قیادت کی طرف سے لکھا گیا خط نہیں یاد آپ کو؟ تو یہ ریئلائزیشن تو پارٹی کے اندر موجود ہے کہ جب تک سیاسی حکومت سے بات نہیں ہوگی
کوئی حل نہیں نکلے گا. لیکن اپنے تئیں وہ حکومت کو زیر بار لانے کے لیے یا پریشر ڈالنے کے لیے فوجی قیادت کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں, جس کا کہ کوئی امکان مجھے دکھائی نہیں دیتا. یہ تو لو ٹرائنگل بن گیا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت سے بات نہیں کر رہی, اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی سے بات نہیں کر رہی, تو مذاکرات ہوں گے کیسے؟ دیکھیے, مذاکرات کرنے کا جب تک یہ حکومت سے فیصلہ نہیں کریں گے کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے کوئی راستہ نکالا جائے. میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا یہ کہ آپ اگر اس کو مطمع نظر بنا لیں کہ ہم نے مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جانا ہے, تو آپ کو بیٹھ کے بات اسی حکومت سے کرنی پڑے گی. اس کے علاوہ اس کا کوئی چارہ نہیں ہے. فوج سے آپ کی کٹی پکی ہے, وہ ٹیمپریری نہیں ہے. تو یہ بات جو ہے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی یہاں پر کچھ حلقوں میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو نئی تقریر اور مطلب ہے بڑھ کے مار کے گئے ہیں گنڈاپور صاحب, اس کا بنیادی مقصد اپنے اقتدار کو طول دینا ہے, کیونکہ پارٹی کے اندر, پارٹی کے باہر, اپوزیشن میں سب جگہ کوشش ہو رہی ہے چینج کی. مولانا فضل الرحمان صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ چینج پارٹی کے اندر سے آنی چاہیے, تو ان کا حوالہ کے پی کے ہوتا ہے, اور ان کا یعنی جو ٹارگٹ ہے وہ علی امین گنڈاپور ہے. لیکن ان کے ساتھ ساتھ پارٹی کے اپنے اندر بھی اس کے اوپر بہت ڈویژن ہے. لہذا وہ کچھ نہ کچھ ایسا تماشا لگانا چاہتے ہیں جس سے ابھی ان کا اقتدار سے ہٹنا جو ہے کچھ دیر کے لیے ڈیلے ہو جائے. عالیہ حمزہ نے بھی بڑے سنگین قسم کے سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں. دیکھیے, سب سے پہلا سوال تو انہوں نے یہ اٹھایا کہ جی ہمیں تو بانی نے کہا تھا کہ 5 اگست کو احتجاج ہوگا, یہ بیچ میں 90 روزہ پلان کہاں سے آ گیا ہے. تو وہ بیسیکلی ڈسون کر رہی ہیں جو کچھ بھی گنڈاپور نے کل لاہور میں کہا ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اس کے باوجود کیا کس بات کا یقین کریں. بہنوں کی طرف سے کچھ اور لائن آتی ہے, گنڈاپور صاحب کی لائن کچھ اور ہے, پارٹی کا ایک بڑا دھڑا جو اب وکلا کے اوپر مشتمل ہے اس کا بیان کچھ اور ہے, پرانے سیاستدان کچھ اور کہہ رہے ہیں. یعنی یہ ہو کیا رہا ہے؟ ایک پارٹی کے اندر اتنی ڈویژن یا اتنی تقسیم جو ہے, اس سے تو پارٹی کو نقصان پہنچے گا, اور میرے خیال سے میں اگر ذمہ داری کے ساتھ کہوں تو نقصان پہنچ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, اب آگے آ جائیے جناب. صاحب, مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ابھی جو انہوں نے چیلنج کیا ہے علی امین گنڈاپور نے انہیں کہ اپنی ہمارے ساتھ سیاسی میدان میں آ کر مقابلہ کریں, صاحب ان کے بھائی نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ بھی کیا, لیکن مولانا فضل الرحمان کی پوزیشن کے حوالے سے وہ کافی ایمبیگوس ہی ہے. ایک ٹائم پہ وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی تحریک عدم اعتماد اگر گنڈاپور صاحب کے اگینسٹ لائی جاتی ہے تو میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا, اور اب وہ ان ہاؤس چینج کی بات بھی کر رہے ہیں. تو ان کی پوزیشن ذرا تھوڑی کلیئر کیجیے گا. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو چیلنج کرنا حماقت کے سوا کچھ نہیں ہے, اس لیے کہ لوگوں کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ پچھلا الیکشن کیسے لڑا گیا تھا. جی ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ پارٹی کے اندر سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ گنڈاپور کیسے وزیر اعلیٰ بنے تھے. مخالفین بھی کہہ رہے ہیں, لیکن پارٹی کے اندر بھی سوال اٹھ رہے ہیں کس کے کہنے پہ بنے تھے, کس نے بنوایا تھا. آپ سمجھ رہی ہیں نا میری بات کو؟ بالکل. ٹھیک ہے. لہٰذا یہ تو جو چیلنج انہوں نے دیا ہے مولانا کو, یہ اب ثابت کرنا پڑے گا. ان کو چاہیے کہ وہ خود بھی یعنی ریزائن کریں ایز چیف منسٹر, اور میں آ کے مقابلہ کریں, اور یا اپنے بھائی کو اس مقابلے میں کھڑا کریں. لیکن مولانا فضل الرحمان کے جو انجینئر, اب کیا نام ہے ان کا, ریاض الرحمان, انہوں نے یہ کہا ہے کہ تم پہلے مجھ سے تو الیکشن لڑ کے دیکھ لو, باقی بعد میں دیکھی جائے گی. اصل خرابی جو ہے وہ یہ ہے کہ جو یہاں لب و لہجہ اختیار کیا ہے علی امین گنڈاپور نے, وہ تھوڑا سا پریشان کن بھی ہے اور صورتحال کو اور گمبھیر بناتا ہے. جی, تاثر یہ ہے, چاہے وہ حکومتی اتحاد ہے یا پارٹی کے کچھ کارڈرز ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انہی کا پٹھا ہے, ان دا پاور دیٹ بھی. آپ سمجھ رہی نا کہ جی یہ, اور اسی کے بارے میں بانی بار بار کہہ چکے ہیں, اور پارٹی بھی کہتی ہے کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتا ہے. آپ کو پتہ ہے کئی مرتبہ یہ ڈس اپیئر ہو گئے اچانک, اور پتہ نہیں بعد میں کہا میں چائے پینے گیا تھا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. پھر جو فرار اختیار کیا تھا وہ راستہ کس نے بنا کے دیا تھا, جب یعنی بیگم صاحبہ جو ہے خان صاحب کی, وہ بھی ان کے ہمراہ تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے فوج کے خلاف جو زبان استعمال کی ہے, مارشل لاؤں کی یاد دلائی ہے, اور کہہ دیا ہے پریکٹیکلی کہ مارشل لا لگا ہوا ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں ابھی حال ہی میں یہ فوج ہندوستان کے خلاف جنگ جیت کے ہٹی ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, یہ تو صرف ایک کام, وہ کہتے ہیں سرحدوں پر کوئی کام نہیں ہو رہا, یہ تو صرف حکومتیں بنا رہے ہیں,
پھر چلا رہے ہیں، پھر گرا رہے ہیں. یعنی تینوں جو برے فعل ہیں سیاست میں وہ انہوں نے ان کے ذمے تھوپ دی ہیں. تو یہ ایک میرے خیال سے نئی ڈیولپمنٹ ہے کہ وہ انہی کے خلاف چڑھ دوڑے ہیں جن کی سرپرستی ان کو بقول دوسروں کے حاصل. ویسے مولانا کا کوئی سی ایم بننے کا چانس نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے اگر تو ان ہاؤس چینج ہوتی ہے، یعنی اسی اسمبلی کے تحت ووٹ آف نو کانفیڈنس آ کے گنڈا پور صاحب گھر جاتے ہیں تو پھر امکان تو ہے، کیونکہ سب سے زیادہ سیٹیں اس وقت ان کے پاس ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو ایک ایونچویلٹی ہے جو ہوگی، تو پھر اس کے اوپر بات کریں گے. دوسری بات یہ ہے جی کہ یہ جو رانا ثناء اللہ نے جو کچھ اس حوالے سے خاص طور سے یہ جو چڑھ کے آئے تھے اور جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اس کے حوالے سے کافی طویل انہوں نے گفتگو کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایسے لگتا ہے جیسے ان کا ایجنڈا اب جو پاکستان میں استحکام آیا ہے، چاہے وہ سیاسی استحکام ہے، چاہے وہ یعنی معیشت کا استحکام ہے، یہ اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. اور اس کی انہوں نے بے پناہ مثالیں بھی دی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی اس کے علاوہ اور ان کا کیا ایجنڈا ہے. جب بانی پی ٹی آئی خود کہتا ہے کہ میں عدالتوں کے ذریعے بحال رہا ہوں گا، تو پھر یہ کون سی رہائی کی کمپین چلا رہے ہیں. انہوں نے بڑے سیریس سوال اٹھائے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی پارٹی کی حالیہ اپیلوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ حکومت سے نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ سے توقع لگائے ہوئے ہیں کہ وہی ان کا مسئلہ حل کریں گے. یہ بہت سیریس ایلیگیشن ہے. یہ آئی ہوپ کہ یہ غلط ثابت ہو. اب آ جائیے جناب، جو انہوں نے اپنی اسٹرینتھ کو خود کم کیا ہے قومی اسمبلی میں، 5 بندوں کو فارغ کر دیا. ان کے اوپر الزام یہ ہے، شاید درست بھی ہو، کہ انہوں نے 26ویں ترمیم کے حق میں ووٹ دیا تھا. لیکن یہ جتنی بھی ان کی 83 کے قریب ان کی نشستیں ہیں قومی اسمبلی میں، کیونکہ وہ مخصوص نشستیں تو انہیں ملی نہیں ہیں، تو اس میں سے 5 کی کمی اور ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. اصولی طور پر تو یہ فیصلہ ٹھیک ہے. یعنی آپ پارٹی کا مینیفیسٹو دیکھیں یا کانسٹیٹیوشن دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ جو ٹاپ لیڈرشپ کی ہدایت کے خلاف ووٹ دے اس کو ڈی سیٹ کیا جا سکتا ہے. آبویسلی الیکشن کمیشن اس کو ڈی سیٹ کرے گا اور ان 5 سیٹوں کے اوپر دوبارہ الیکشن ہوگا. یہ بھی ہو گیا جناب. اس کے بعد آ جائیے جناب اب اس سروے کی طرف آ جاتے ہیں جناب. گلوبل پاکستان کے تعاون سے گیلپ نے جو سروے کیا ہے اس نے تو اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے 12 سالہ پی ٹی آئی کے اقتدار کی کے پی کے میں. اور جو درفنتنیاں تو نہیں میں کہوں گا اسے، جو حقائق انہوں نے سامنے رکھے ہیں گنڈا پور کے دور کے، اس سے تو پتہ لگتا ہے کہ وہاں پر سوائے نااہلی کے، سوائے کرپشن کے، سوائے انیکشن کے اور کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے. یعنی میں اگر تھوڑی سی تفصیل اگر بیان کرنا چاہوں تو یہ جو کہتے ہیں جی کہ 3000 افراد سے یہ سروے کیا گیا ہے، جس کے اندر میجورٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کی ہے. پی ٹی آئی کے ووٹرز بھی غیر مطمئن ہیں. 49% کے مطابق علاقے میں کوئی نمایاں ترقی نہیں ہوئی. یہ اب پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ترقی نہیں ہوئی ہے. 52% جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ترقیاتی فنڈز کرپشن کی نظر ہو چکے ہیں. ذرا نوعیت دیکھیں آپ ایلیگیشنز کی اور آبزرویشنز کی. 40% کے مطابق پنجاب کی نسبت خیبر پختونخوا میں کرپشن زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی. 60% کا خیال ہے کہ صوبائی حکومت احتجاج میں وقت ضائع کر رہی ہے. یہ وہ بات ہے جو ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ جس حکومت کا مطمع نظر صرف احتجاج کرنا ہو تو وہ حکومت اور کیا کرے گی. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو اب احتجاج ہے نا کہ رہائی کرانی ہے بانی کی. جب بانی وزیر اعظم تھے تب بھی کے پی کے نے اس وقت احتجاجوں کے خلاف اور جلسے جلوسوں کے خلاف کچھ کر کے نہیں دیا تھا. اینی وے یہ سروے بہت انٹرسٹنگ ہے. 60% کا خیال ہے کہ صوبائی حکومت احتجاج میں وقت ضائع کر رہی ہے. علی امین کی گرتی مقبولیت، 50% لوگ مریم نواز کو ان سے بہتر سمجھتے ہیں. آپ حیران ہوں گے. ابھی میں اس کی ایک آدھی اور چیک آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 71% عوام جن میں 62% پی ٹی آئی ووٹرز شامل ہیں میگا پروجیکٹ کی شفاف انکوائری کے حامی ہیں. یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ بہت کرپشن ہوئی ہے. جی یہ پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں. وقار صاحب اس سروے کا کوئی امپیکٹ آئے گا اگر الیکشنز ہوتے ہیں؟ دیکھیے الیکشن کے لیے تو ہمیشہ سے سرویز جو ہیں وہ بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں. الیکشن تو چونکہ ابھی سرفیس یعنی نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن کسی بھی جماعت کی حکومت کی ساکھ کے لیے دیکھیں نا، یا تو چیلنج کریں نا وہ اس سرویز میں ہوا ہے. ابھی اس کے اوپر حکومت کے پی کے کی حکومت کا کوئی واضح موقف سامنے نہیں آیا. یہ کل سے چل رہا ہے.
क्या आपको खैबर पख्तूनख्वा भी पीटीआई के हाथ से जाता नजर आ रहा है? देखिए ये तो अब दो तीन चार चीज़ें इसके हवाले से हैं। एक तो ये परफॉर्मेंस के ऊपर जो सर्वे है ये तबाहकुन है किसी भी सियासी पार्टी के लिए, बिल्कुल। ठीक है, या वो इसकी एक एक शिक को चैलेंज करें। दूसरी तरफ ये है कि जो सियासी उठक बैठक हो रही है, यानी एक तो अपोजिशन ने फैसला किया है कि सेनेट का इलेक्शन हम मिल के लड़ेंगे, इससे बहुत ज़्यादा ज़ोफ पहुंचेगा पीटीआई को। जी। दूसरा ये कि अगर ये अलायंस सेनेट के इलेक्शन में कामयाब हो जाती है तो फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज राउंड द कॉर्नर, ठीक है। 4-5 लोगों का इधर उधर होना है जी। और ये आपको पता है कि हमारे यहाँ रिवाज है कि इतने के बंदे तो मिल ही जाते हैं। खुद मुझे अच्छी तरह से याद है, बानी पीटीआई ने फरमाया था ये कि जब मुझे बजट पास कराना होता था या कोई कानून साजी करनी होती थी तो एजेंसियां मुझे बंदे ला के देती थी, याद है ना आपको? ये तो मैंने तो नहीं कहा था।